فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ دو دفعہ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، پہلی مرتبہ ذکر فرمایا، پھر دوبارہ اس مضمون کو مؤکد کر دیا، تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ کوئی بھی تنگ دستی پریشانی دائمی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر تنگی کو جانے کے لیے ہی ہم پر مسلط کیا ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارا کمال ہوگا کہ ہم اس عارضی مصیبت کی آمد یا اس کے ٹھہرنے سے اس انداز سے پریشان نہ ہو جائیں کہ بے صبری میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زبان اعتراض دراز کر کے اپنے ثواب کو ہی ضائع کر بیٹھیں، بلکہ ہمیں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور ہے۔ بعض اوقات ہم جلد بازی میں اپنی باطنی بے قراری اور باطنی اضطراب کی بنا پر بہت ساری انعامات سے محروم ہو جاتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے اور ہر شخص کے لیے آتی ہے، لیکن اسے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یہ کہتی ہیں بعض اوقات فجر میں آنکھ کھلتی ہے تو ٹائم کم ہوتا ہے تو ہم واش روم نہیں جاتے، ایسے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں عمومی طور پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آدمی فجر میں اٹھتا ہے تو چونکہ رات میں پانی پیا ہوتا ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو پیشاب کا غلبہ ہوتا ہے، اور پھر اس غلبے کے ساتھ نماز ادا کرنا، اور یہ عمومی طور پہ آپ محسوس فرمائیے گا ایسے ہی ہوگا کہ اگر آپ کی توجہ ایک دفعہ پیشاب کی طرف ہو جائے تو شیطان بار بار توجہ آپ کی پیشاب کی طرف کروائے گا اور آپ کو غلبہ سا محسوس ہونے لگے گا۔ تو پھر ایسی بھرپور توجہ جب پیشاب کی طرف ہو اور پھر آدمی نماز ادا کرے، اس صورت میں نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب اس میں صورتحال کیا ہے کہ اگر تو آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ پیشاب کر کے وضو کر کے نماز ادا کر لیں تو پھر یہ مکروہ تحریمی والی صورت ہوگی، آپ کو لازم پہلے واش روم جائیں، وضو کریں، پھر نماز پڑھیں۔ لیکن اگر ٹائم بہت ہی زیادہ کلوز ہے تو کہ اگر میں آپ واش روم جائیں تو نماز ہی قضا ہو جائے گی، تو اسی حالت میں نماز ادا کریں۔ لیکن چونکہ آپ کی توجہ بار بار پیشاب کی طرف گئی ہے، اس لیے بعد میں اس کو لوٹانا چاہیے، یہ واجب العیادہ نماز ہو جائے گی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ واش روم نہیں گئے لیکن کوئی پیشاب وغیرہ کا غلبہ بھی نہیں ہے، تو اگر آپ نے ویسی نماز پڑھ لی بالکل نماز ہو جائے گی۔ گویا کہ بغیر ضرورت کوئی صبح جاگنے پر واش روم جا کر آنا یہ کوئی واجب نہیں ہوتا ہے۔ اگر پیشاب کا غلبہ نہیں ہے آپ ویسے وضو کر کے نماز ادا کر لیں، تو تینوں صورتوں پہ ذرا غور کر لیجئے گا۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ کپڑے پہ ناپاکی لگ جائے تو صرف اتنی جگہ ہی دھونی ہوتی ہے یا پورا کپڑا پاک کرنا ہوتا ہے؟ کہ عرف عام میں ایک شلوار پر اتنی سی ناپاکی لگی ہو تو ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں یہ شلوار ناپاک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کل شلوار کو ناپاک کہہ رہے ہیں، یعنی کہہ دیتے ہیں، مان نہیں رہے ہوتے۔ جتنے حصے پر ناپاکی ہے بس اتنا ہی ناپاک ہوتا ہے، باقی پوری شلوار پاک ہوتی ہے۔ اگر اتنے حصے کو آپ نے پاک کر لیا تو پوری شلوار تو پہلے ہی پاک تھی، اس میں آپ نماز وغیرہ ادا کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ایڈاپٹ کے حوالے سے کیا یہ احناف میں رائے کچھ مختلف ہے اس سے جو داودانی صاحب نے بتائی؟ نہیں، محرم نامحرم کا مسئلہ تو رہے گا۔ بس ہمارے ہاں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جس سے اگر لڑکی ہے نا اور اس شوہر کی بہن کے دودھ اتر رہا ہو اور بچی چھوٹی ہے، جیسے منی لے لی، تو 2.5 سال کے اندر اگر دودھ پلوا دے تو یہ رضائی بن جائے گا، یعنی رضائی یعنی ماموں بن جائے گا، پھوپھی کا دودھ پی لیا۔ اور اگر لڑکا ہے تو یہ عورت جو ہے وہ بچے کو 2.5 سال کے اندر دودھ اپنی بہن کا دودھ پلوا دے تو خالہ بن جائے گی، وہ رضائی خالہ۔ اب وہ اس کا محرم کا مسئلہ ختم ہو جائے۔ ایک کہتے ہیں کہ مسجد میں چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں تو کیا ان کو فروخت کر کے نئی چیزیں لا سکتے ہیں؟ دیکھیں صرف پرانا ہو جانا یہ مسجد کے مال کو بیچنے کے لیے کوئی عذر نہیں ہے، ایسا ہے تو ایسے رہنے دیں آپ۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ دریاں گھس گئی ہیں، پنکھے بہت پرانے ہو گئے ہیں اور آپ نے اتار کے نئے پنکھے لگا دیے، ابھی جو پڑے ہوئے ہیں ان کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کریں کہ آپ کسی اور مسجد کے اندر جو اگر ایسا ہو بہت ہی غریب لوگ ہیں ان کو یہ دے دیں تاکہ وہ مسجد کے اندر استعمال ہوں۔ اگر ایسا بھی کوئی نہیں ہے پھر آپ یہ فروخت والا معاملہ کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو ہے کہ ارادہ ہو ہی گیا ہے، نئی چیزیں لا رہے ہیں، ان کو ہٹانا ہے اور ہٹا کے رکھنا ہے اسٹور روم میں، خراب ہونے کا اندیشہ۔ ایک یہ ہے کہ نئی کوئی نہیں لائے، پہلے ان کو اتاریں گے بیچیں گے پھر نئی لے کر آئیں گے، یہ مناسب نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بھی مسجد کے اندر کوئی چیز دیتا ہے وہ اس لیے تاکہ میرے لیے ثواب جاریہ ہو۔ ابھی بعض اوقات وہ پرانی ہو جاتی ہیں لیکن اتنی بھی خستہ حال میں نہیں ہوتی۔ آپ کسی کا پنکھا اتار کے دوسرے کا پنکھا وہاں لگائیں گے، اس کا ثواب جاریہ تو بند ہو گیا۔ آپ دریاں کارپیٹ اٹھا دیں گے، اس کا ثواب جاریہ تو بند ہو گیا۔ بعض لوگ ٹائلیں بچھی ہوئی اچھی خاصی خواہ مخواہ اکھڑوا کے نئی ٹائلیں لگواتے ہیں، وہ سب ضائع ہو کے پھک گئی، ٹوٹ کے نکلتی ہیں۔ جن لوگوں نے پیسہ دیا تھا لاکھوں روپیہ، وہ کس لیے دیا تھا؟ اس لیے کہ ہماری چیزیں اٹھا کے باہر پھینک دی جائیں اور آپ نئی چیزیں لا کے لگائیں، تو یہ ایک غلط طریقہ کار ہوتا ہے، اس پہ تھوڑے سے آپ ضرور توجہ رکھیے گا۔
ایک ابھی کوشچن لے لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ایک بالغ کوئی لڑکا یا لڑکی ہے, اس نے کلمہ کفر زبان سے نکال دیا لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کلمہ کفر ہے, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اچھی طرح یاد رکھیں, جو ما لا بدہ منہ مسائل ہیں. ما لا بدہ مانے ما مانے جو, لا بدہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو, منہ اس سے, یعنی جن کی بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا, جو بہت ہی ضروری چیزیں ہوتی ہیں انہیں کہتے ہیں ما لا بدہ منہ. اب اگر وہ مسائل ہیں تو کہتے ہیں ما لا بدہ منہ مسائل. تو اب اس میں تمام عقائد کے ضروری عقائد بھی آ جاتے ہیں, احکام شرعیہ عملیہ جو بہت لازم ہے جن کا سیکھ رہا ہے, جس کے بغیر عبادت یا معاملات کمپلیٹ نہ ہو, آپ غلطی کر بیٹھے گناہ گار ہو جائیں, فاسق و فاجر قرار پائیں. اسی طرح گناہ صغیرہ کبیرہ, یہ سب ما لا بدہ منہ مسائل میں آتے ہیں. اصول یہ ہے کہ ما لا بدہ منہ مسائل میں جہالت عذر نہیں ہوتی. اگر آپ نے نہیں سیکھا تو کیوں نہیں سیکھا؟ میدان معاشر میں اس طرح کے گناہ گار کو کھڑا کر کے زیادہ بلکہ اس کو ڈانٹا جائے گا. ایک تو تم نے گناہ کیا, دوسرا علم بھی نہیں سیکھا. اور ایک روایت میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک نیک آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ایک گناہ لکھا جاتا ہے, اور گناہ گار گناہ کرے, جاہل گناہ کرے, یعنی اگر صاحب علم گناہ کرے تو ایک گناہ لکھا جاتا ہے, اور جاہل گناہ کرے تو دو گناہ اس کے نام اعمال میں لکھے جائیں گے, ایک گناہ کا گناہ, دوسرا علم نہ سیکھنے کا گناہ. اس لیے میں بھائی بہنوں سے کہتا ہوں, بعض کہتے ہیں مفتی صاحب ہمیں ضرورت ہوتی ہے نا, ہم کسی بھی عالم سے پوچھ لیتے ہیں. بھئی پوچھ تو لیتے ہیں, یہ ان مسائل کے بارے میں پوچھتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کے لیے ضروری ہیں. کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ کون سے مسائل آپ کے لیے ضروری ہیں؟ یہ بھی آپ کو بعض اوقات شعور نہیں ہوتا اور ہم لوگ چیزیں سیکھتے نہیں ہیں. مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے, نام رکھ دیا نور الدین چراغ دین, بس اس کے بعد نور ہے جی, دین کا تو چراغ ہے, اس کو علم سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس طرح تو ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو آپ میڈیکل پڑھائیں نہیں, کیونکہ وہ ڈاکٹر کے گھر میں پیدا ہوا, پیدائشی ڈاکٹر ہوگا. پھر کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس لیے کہ پڑھائی کے بغیر وہ کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتا, اس کے پاس علم ہی نہیں آ سکتا, ایسی دین کو سیکھنا پڑتا ہے. تو اب یہ کفر اگر اس کی زبان سے نکلا تو اس میں تو جہالت عذر نہیں تھی, معلوم ہو یا نہ ہو وہ بالکل دائرہ اسلام سے باہر ہوگا اور اس کو تجدید نکاح اور تجدید ایمان کرنا ہوگا. ایک یہ کہتے ہیں کہ میں سجدے میں تھا, میری ٹوپی گر گئی, امام صاحب نے سلام پھیرا, میں اپنی رکعت پڑھنے کھڑا ہوا تو ایک ہاتھ سے اٹھا کر میں نے ٹوپی سر پہ رکھ لی, اس سے نماز پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا. دیکھیں پہلی بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ سر ڈھک کر نماز پڑھنا ادب ضرور ہے, فرض یا واجب نہیں ہے. اس لیے اگر فرض کر لیں ٹوپی گر گئی, آپ ویسے ہی کھڑے ہو جاتے اور برہنہ سر نماز کمپلیٹ کر لیتے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن پھر چلیں آپ نے ایک ہاتھ استعمال کر کے سر پر ٹوپی رکھ لی, یہ عمل قلیل کہلائے گا. اگر دونوں ہاتھوں سے اٹھاتے تو عمل کثیر ہوتا, پھر آپ کی نماز ٹوٹ جاتی. تو اس لیے یہ چل جائے گا, لیکن آئندہ اس میں احتیاط کریں. اور ضمن ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں کہ بعض مسجد میں ہم نے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے کہ اگر کسی نوجوان کی ٹوپی گر جاتی ہے, وہ سجدے سے اٹھا تو جا کر ٹوپی اٹھا کے اس کے سر پہ یوں جمانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ میں نے جیسے بتایا کہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا مستحب ہے, اچھا ہے, ادب ہے, لیکن اس کو یہ ٹوپی پہنانے کی کوشش کرنا حالت نماز میں یہ سخت گناہ ہے, کیونکہ آگے سے نکلنا منع ہے, کیونکہ نمازی کی توجہ ڈسٹرب ہوگی, اور یہاں پہ آپ ٹوپی اس کے سر پہ رکھ کر جمانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جن کو مسائل معلوم نہیں ہوتے, بعض اوقات وہ مستحب کو سمجھتے ہیں واجب یا فرض ہے, لازم ہے, اور اس میں وہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں, نیکی سمجھ کے گناہ کرتے ہیں. ایسا نہ کریں. اگر کسی نوجوان کی ٹوپی گر گئی ہے, گرنے دیں, آپ کو اٹھا کے رکھنے کی ضرورت نہیں. اس کا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا گناہ نہیں, لیکن آپ کا اس کی حالت نماز میں ٹوپی سر پہ رکھنے کی کوشش میں اس کو ڈسٹرب کرنا, اس کی توجہ کو باڑ دینا, یہ گناہ ہے, اور اس پہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی. یہ بہن کہتی ہیں کہ ان کے شوہر کتا لے آئے گھر میں, وہ ستیلا بیٹا ہے ان کا, لیکن شوہر کا سگا ہے تو وہ لے آئے, اور وہ کتا ہر جگہ, وہ انگریزوں کی تقلید کے اندر, دین ہم نے سیکھا نہیں ہوتا, نہ اپنے اولاد کو سکھایا ہوتا ہے. یہ باہر کے ہر آدمی کو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ناراض نہ ہو, لیکن باہر کی آسائشیں اور وہاں پر رہنے کا شوق, اور پھر انہی کے طرز میں ڈھل جانے کا شوق, یہ جو آج ایک نسل چل رہی ہے نا, پہلے ایک نسل گئی تھی جو یہاں سے گئی تھی, وہ بہت زیادہ مذہب کی طرف تھے اور مطلب مذہب جانتے تھے, تھوڑا بہت اثر قبول کیا, پھر دوسری نسل آئی, اس نے اس سے زیادہ اثر قبول کیا, تیسری نسل جو آ رہی ہے, چوتھی آ رہی ہے, وہ وہاں کے اثرات کو زیادہ قبول کر رہی ہے اور یہاں کے اثرات کو چھوڑ دیا. ایک عنقریب ہم جو وقت دیکھ رہے ہیں وہ یہ آئے گا کہ ان کو یہ تک نہیں پتا ہوگا کہ آپ کے اسلام کا, آپ کا مذہب کون سا ہے, آپ کے نبی کا نام کیا ہے, اور شرعی احکام کیا ہیں. اس طرح کی اولادیں چل رہی ہیں بالکل دین سے بے پرواہ, اور وہ والدین نے خود سپورٹ کر کے ان کو وہاں کی آسائشیں دلوانے کے شوق میں ان کو اس ماحول میں رکھا, اور اب ان کی دینی تربیت نہ کر سکے. اب یہ کتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, کتے کے رال میں وائرس ہوتے کہ نہیں ہوتے, آپ اسٹڈی کر کے دیکھ لیجئے. ہمارے نبی کریم نے منع فرمایا, چوہے کو مارنے کا حکم ہے. میں نے خود ڈاکومنٹری دیکھی, چوہے میں بیماریوں کے 40 قسم کے وائرس ہوتے ہیں, جن میں بہت سارا جان لیوا بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ انگریزوں کی تقلید میں منہ چٹوا رہے ہیں اپنا, اور مطلب یہ کہ کتے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں, وہ اسی کے اندر ہم ڈھل گئے. جتنا کتے کو کھلاتے ہیں اور خرچہ کرتے ہیں, اتنا 2 فیملیز شاید ہماری یہاں پاکستان میں پل جائیں, لیکن اور پھر حرام,
اس کو پالنا غلط. نبی کریم نے فرمایا جو گھر میں شوقیہ کتا پالے گا اس کے نام اعمال سے روزانہ 2 قیرات اجر ختم کر دیا جائے گا. اب قیرات کتنا ہوتا ہے خیر یہاں تو وضاحت نہیں, دوسری حدیث میں ایک دفعہ وضاحت ہے, اس پہ ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جو جنازے میں جو کسی کے جنازہ پڑھے اسے 1 قیرات اجر ملے گا, پھر مسلمان کو دفنانے تک ساتھ رہے تو 2 قیرات اجر ملے گا, اور فرمایا 1 قیرات کئی احد پہاڑ کے برابر ہے. اب اس سے آپ اگر اندازہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں گناہ ہی گناہ, نام اعمال میں مطلب گناہ, پھر ناپاکی نجاست غلیظہ اس کی رال, اور پھر گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تو بہرحال اب کیا کر سکتے ہیں, آپ جلتی رہیں اور کڑتی رہیں, بس یہی کر سکتی ہیں. اس میں آپ کا بھی تھوڑا سا دخل ہوگا اور باقی آپ کے شوہر کا زیادہ ذمہ داری ہے. تو اللہ ہم دعا کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, کتے کو مار دیں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں, اب اللہ تعالیٰ بس رحم فرمائے.